وقت کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کیا جائے، تھوڑا سا انتظار کیا جائے، تھوڑا سا اور. تو دوسری بات تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں مریم کو کہ کہتے ہیں نا جو آپ کے سامنے ہو آپ اسی پہ بات کرتے ہو. تو جو میں جا کے خود فزیکلی دیکھ کے آئی ہوں تو میں نے اسی پہ بات کی تھی کہ اس جس جس فوجی کی میں بات کر رہی ہوں تو اس کا تو جو فادر تھا وہ بھی شہید تھا، تو ان کو تھوڑا بہت تو ریلیف ملنا چاہیے تھا. تو جب آپ ان کے گھر میں انٹر ہوتے ہو تو غربت ہر چیز سے ٹپکتی نظر آتی ہے. تو جب وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی مدر کی دوائیاں اتنی پڑی کہ پاکستان میں تو آپ افورڈ نہیں، ہم یہاں بیٹھ کے جی آل از ویل کہہ سکتے ہیں، مگر جب دیکھو تو وہ اکیلا بندہ سپورٹ کر رہا تھا، اپنی مدر کی دوائیاں بھی لے کے آ رہا تھا، ان کا علاج بھی کروا رہا تھا، ڈیڈ اس کے پاس نہیں تھا، اور دوسرا اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھی پڑھا رہا تھا، اور گھر کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ پاکستان میں خالی جو بلز ہوتے ہیں انہیں کی. تو میرے خیال سے ہر بندے کی اپنی پریشانی ہے اگر سوچا جائے تو. اس لیے شاید جو ہے نا جو ان کو کہا جاتا ہے چپ کر کے جو ان کے کیا کریں، مجھے جو نظر آیا میں نے وہ ڈسکشن میں رکھا. جی ٹھیک ہو گیا. سم ٹائم بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. جی السلام علیکم. سم ٹائم بھائی آپ کی باری ہے. السلام وعلیکم علیکم. السلام. وعلیکم السلام. آپ میں تھوڑا کام کروں، میں تھوڑا سا بزی ہوں، مطلب تھوڑا ٹائم کوئی نو وریز چاہتا نو ہوں. میں وریز بھی نو وہی وریز. میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ابھی تک ختم نہیں ہوا، میں ویڈیو بنا رہا ہوں. آپ لوگ بات آرام کریں. سے تھینک یو. آپ آرام سے ویڈیو بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے تسلی سے ویڈیو بناؤ. اچھا عبد الحلیم بھائی السلام علیکم. آپ ہمیں بتائیں. جی السلام السلام علیکم. علیکم. آپ کا دن کیسا کیسے ہے؟ گزرا ٹھیک ہے برابر. اور آپ کا کیا اللہ کا پوائنٹ آف شکر. ویو ہے؟ تم جی کیسا ہے؟ بھائی. ٹھیک ٹھاک برابر ہے. اور حالات کیسا ہے پاکستان پہ یار؟ وہ کتنا سیٹ ہے، وہ کبھی میڈیا 95 بولتا ہے، کبھی میڈیا 100 بولتا ہے، پتہ نہیں کتنا ہے. ہم لوگ ادھر دبئی پہ ہے نا. اچھا کوئی پتہ نہیں. عبد ال بھائی آپ کہاں سے ہو؟ آپ کہاں پر ہو ابھی؟ میں پشاور ہے ابھی دبئی پہ. اچھا دبئی میں ہو، ٹھیک ہے. پشاور میں آپ کا حلقہ کون سا تھا؟ وہ ملاکن کا چندانہ والا حلقہ تھا این یا ایس کون سا ون حلقہ تھا؟ چندانی کا این ایس ون کا این ایس ون. اچھا آپ کا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. جی میں بولتا ہے کہ نا یہ کتنا قومی اسمبلی کا کتنا آدمی ہے کہ نا، کبھی میڈیا 95 میں بولتا ہے، کبھی 93 میں بولتا ہے، کبھی 100 بولتا ہے کہ نا. کتنا ہے تمہارا کو پتہ ہے کتنا ہے کتنا نہیں ہے؟ قومی اسمبلی کا کتنا سیٹ ہے کہ نا ابھی ہمارے پاس؟ جی ابھی جو ہے نا ابھی کنفرم نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی لوٹا ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہے. تو جب ایگزیکٹ نمبر آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. مگر یہ ہے کہ کے پی کے میں انشاءاللہ خان کا حکومت ہوگا، کے پی کے میں خان کا حکومت ہوگا انشاءاللہ. وہ کلیئر انشاءاللہ کے پی کے ہم لوگوں کے پاس ہے انشاءاللہ. اور وہاں یہ لوٹا چلا گیا اور ایک آدمی آئے گا کراچی سے. تم دیکھ لیا کراچی والا آدمی آئے گا، کون کیا نام ہے اس کا؟ آزاد امیدوار والا ہم لوگ کے پاس شامل ہو گیا. یہ گروپ ہے ہمارا پاس، اس کا نام گروپ ہے. میں گروپ کیسے دیکھ لیا تمہارا کو میسج کیا. اچھا ڈیرہ منینا. زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنگ چل رہا بالکل ہے. بالکل میرا بھائی، بالکل پازیٹیو رہو. یہاں کوئی انشاءاللہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب بھی آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہوگا آپ یہاں آئے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا عبد البھائی؟ صحیح ہے بھائی. میرے صرف ایک کمپیرن میسج کرو. صحیح ہے، میں تمہارا آئی ڈی فالو کیا، بعد میں انشاءاللہ تمہارا سے گپ شپ لگا دیا انشاءاللہ. صحیح ہے. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی یہ مسئلہ نہیں. یو کے بہت بہت شکریہ. یہ تمہارا یو کے والا ہے نا؟ سوری یہ تمہارا یو کے والا ہے. بھائی جان آپ کا آواز تھوڑا زیادہ آواز تھوڑا بہت کٹ رہا ہے. آپ ذرا ہارڈ تک. دوبارہ بولو. تمہارا نام آئی ڈی کا نام یو کے؟ میں آپ کو آپ جو دیکھ رہا ہے وہی ہے، آپ جو دیکھ رہا ہے وہی ہے. آپ یو کے والا ہاں صحیح یہ والا نہیں، یہ والا ہے. جہاں صحیح ہے، میں فالو کیا، سب فالو کیا. صحیح ہے، آپ بھی فالو کرو، میں بھی فالو کروں. صحیح ہے، نہیں جی بس میرا کوئی ہو کمپلان سکے تو بتاؤ. صحیح ہے.
تھینک یو بھائی، شکریہ. عبد العلیم جی جی عبد العلیم یار آپ تھوڑی سی یہ دور رکھ کے بات کرو، آپ کی بہت تیز آواز آ رہی ہے. وہ مائک اس کا منہ کے اندر تھا، سوری. اچھا، ابو حمدان بھائی نے کیمرہ بھی لگایا ہوا، آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. چاہتے ہیں آواز سے پتہ لگ رہا تھا اس سے. مذاق کروں ابو حمدان بھائی، آپ کیوں جی جی، اوسی بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی بی ایف ٹی بھائی بالکل ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا، یہ وہ بھائی نے کوشچن پوچھا تھا کہ رننگ ٹوٹل کیا ہو رہا ہے سو فار قومی اسمبلی کا اور صوبائی پنجاب کا. بیسکلی اب دو ہی لڑائی تو دو جگہ رہ گئی ہے. متی اللہ بھائی السلام میرا علیکم. خیال ہے وعلیکم السلام. 135 تھیں آپ کی. جی وعلیکم السلام بھائی. صوبائی کی کل، اور 91 یا 2 تھی اس کی. میرا خیال ہے اس میں 2-3 ہی شاید ڈفرنس آیا ہے، بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. 138 پنجاب اسمبلی کے ہیں اور یہ اوکے، 138، اور ٹھیک یہاں ہو گیا. تو دکھانے میں انہوں نے 101 101 تک بھی چلے گئے ہیں، پھر 98 ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح 94. تو پتہ نہیں ہے، وہ میڈیا والے تو ان کے سائڈ کا ہے نا، ٹی وی والے تو کوئی خبر آ جاتی ہے ان کو کہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے کوئی، تو کاٹ کے ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. اچھا اچھا، تو لالا ابھی جو خبر آئی ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہو اسکرین پہ جو لوٹا لگا نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو پہلے ہم جانتے تھے یہ پارٹی میں کتنے عرصے سے ہے؟ کیا اس کا کیا سٹوری پتہ ہے ہے بی بندے ایف ٹی بھائی، میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو جو شعیب شہین ہے، یہ ایجنسیوں کا بندہ تھا. پہلے ہم اس پہ بات کرتے تھے تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہمارا گریبان پکڑ لیتے تھے لوگ. تو کل بھی کوئی آئے تھے میرا گریبان پکڑنے، آپ تھے جی نا؟ کیا برسٹر ہوا تھا؟ گور بالکل نہیں، ہمیں بالکل اب اس میں نہیں ہونا چاہیے کوئی تعامل. ٹھیک ہے، الیکشن ہو گئے ہیں، الیکشن بڑھ گئے ہیں، تو جہاں سے نکلے تھے اور پرچی سے جو فوجی قبضہ ختم کروانا تھا انہوں نے سارے موقع پرستوں نے وہ کروا لیا. تو دیکھیں لیٹس دی جسے کہتے ہیں اسکور بی اسٹریٹ. یہ غدار ہے، یعنی یہ شعیب شہین غدار ہے اور برسٹر گور بھی غدار ہے، یعنی پارٹی کے یہ غدار ہیں، پاکستان کی عوام کے یہ غدار ہیں. یہ پارٹی ہائی جیک کی تھی، فوجیوں نے ہائی جیک کر کے. ابھی تو یہ 1-2 آیا نا، یہ 30-40% ہیں یہ، یعنی کہ 1-2 نہیں، یہ 30-40% ہیں. یہ اس کو کیا تھا، یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا لوٹا، یہ ایک بندہ ہے فیصل شیر جان، وہ بیٹھا کرتا تھا اس کے ساتھ، آفتاب اقبال کے ساتھ کسوٹیاں کھیلتا تھا، یاد ہو آپ کو، بڈھا سا فیصل شیر جان. یہ اس کی جی ریکمنڈیشن بالکل سر، ہے بالکل جی. بالکل وہی. جی 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 ہاں جی جی، یہ اس کی ریکمنڈیشن تھی. اس کو وہ لے کے آئے تھے، نون کا بندہ تھا، فیلڈنگ سیٹ کی. کم سے کم 40% جو لوگ ہیں نا جی، یہ اس میں فیلڈنگ سیٹ کی گئی ہے. تو بی ایف ڈی بھائی اٹس ناٹ امپورٹنٹ، رائٹ، دس از ناٹ امپورٹنٹ. وٹ از امپورٹنٹ کہ فوج ہار گئی ہے، یعنی عوام نے فوجیوں کے خلاف ووٹ ڈالا ہے. یہ جو جہیز میں ہمیں گورے نے دی تھی غدار فوج، اس کو ریجیکٹ کر دیا عوام نے، مسترد کر دیا. اور وہ 6.5 کروڑ ووٹ جو بیلٹ باکسز کے اندر گیا، اور 3 کروڑ ووٹ کم سے کم جو انہوں نے پول ہی نہیں ہونے دیا. ظاہر ہے لوگ باہر کھڑے تھے قطاروں کے اندر، انہوں نے ٹائم ایکسٹینڈ نہیں کیا. تو یہ سمجھ لیں 8-9 کروڑ، یعنی 12 کروڑ ایکٹیو ووٹ کے اندر 8-9 کروڑ، یعنی کہ یہ اوور ویلمنگ ایک میجورٹی ہوتی ہے، بہت بڑی ساری ایک میجورٹی ہے. تو انہوں نے فوجیوں کو مسترد کر دیا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں آپ. یعنی وہ عوام اب پاکستان میں، وہ عوام اب بھی آن گراؤنڈ موجود ہیں. ان کا غم، ان کا غصہ، ان کی ریجیکشن اسی جگہ پہ ہے، جو کہ تو ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور فوج بھی اس جگہ پہ موجود ہے. یعنی ایک ملک ہے جس کی 95% عوام اس فوج کو ناپسند کرتی ہے، اور ڈرپوک ہیں شاید اس وجہ سے، بیچارے کھل کے بات نہیں کرتے. لیکن اگر دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اگر آپ ان کے دل چیر کے دیکھیں تو ہر بندہ یہی چاہتا ہوگا کہ ایک فوجی کو 100 مرتبہ پھانسی لگا دی جائے. یعنی ہر ایک فوجی کو بما اہل و عیال پھانسی لگا دیجیے، اور 100 بار ان کو پھانسی، ان کی لاشوں کو پھانسیاں لگائی جائیں. یہ یہاں تک لوگ آپ چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے تھوڑا سا وہ خوف ہے، اسٹیٹ ٹیرر ہے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. باقی یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیکنیکل فراڈ جو کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا رہا ہوں 2-3 دن سے کہ وہ 6,500 کا انہوں نے
सेकंड हैंड सैमसंग का प्रिंटर लिया था, तो अब ज़ाहिर है वो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की थी, तो वो उसमें से पर्चियाँ निकाल रहे हैं, कभी इसको दे रहे हैं, लेकिन इट डज़ नॉट मैटर, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है व्हाट दे आर डूइंग। लोग हैं 95% अवाम है, और इस फ़ौज को हम नहीं चाहते कि ये फ़ौज इस धरती पे ज़िंदा सलामत रहे। ये मैं आपको दिलों का हाल बता रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स दी ग्राउंड रियलिटी, ये ग्राउंड रियलिटी है। अब यहाँ पे जो कुछ अपॉर्चुनिस्ट आते हैं, आपने देखा होगा मौका परस्त ये वो, और पॉलिटिक्स वैसे ही जिसे कहते हैं, इसमें ज़्यादातर अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, और ख़ासकर हमारे मुल्क का तो आपको पता है बेड़ा ही करके है वहाँ पे, यानी कि अल्लाह रसूल की कस्में उठा के, कुरान उठा के, अल्लाह को गवाह बना के, तो जो है वो अगले दिन जाके तो जनाब वो गोल्डन सोफे पे बैठ के तो लोग अंडे खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, तो उनको अल्लाह या अल्लाह के रसूल या अल्लाह के पाक कलाम से कोई गर्ज नहीं होती। वो इन चीज़ों को सिर्फ बतौर एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं आवाम को धोखा देने के लिए, यानी कि वो अल्लाह के भी गद्दार हैं, मुर्तद जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये इस्लाम से, अल्लाह के कलाम से भी जो है वो इनखराफ करने वाले ये लोग होते हैं, तो इनकी सज़ा भी वही होती है जो दीन के अंदर मुर्तदों की सज़ा है, ठीक है। तो आपके सामने है, अब इस जंग ये एक फ़ौज है, इसके साथ आप कल हम बात कर रहे थे कि इनका फाइनेंशियल बाइकआउट किया जाए, इनका सोशल बाइकआउट किया जाए, ठीक है। और अगर ये वर्दी एक दहशतगर्द अगर वर्दी पहन लेता है, ठीक है, तो वो दहशतगर्दी रहता है, ठीक है। सिस्टम वो ऐसा कोई भी निज़ाम जिसको कोई अखलाकी, कोई आइनी और जिसे कहते हैं कि अथॉरिटी नहीं होती, ठीक है, वो निज़ाम नहीं होता, ये कोई निज़ाम नहीं है। अब वर्दी पहनने से, अगर आप यहाँ वर्दी पहन ली या मैं वर्दी पहन लूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उसकी मॉरल, एक जो भी कोई सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है, उसकी मॉरल अथॉरिटी होती है, उसको अवाम अपनी विद द विल ऑफ द पीपल ऑफ दैट लैंड, उस सिस्टम की बुनियाद होती है। जब लोग 95% इस फ़ौज को यानी कि इसके निज़ाम को मुस्तरद करते हैं, तो उनकी आइनी हैसियत नहीं रह जाती। अब ये कोई भी फ़ौजी वर्दी पहन के ये नहीं कह सकता कि मैं मेरे पास कानूनी, इसके पास कोई कानूनी अथॉरिटी, वो अगर वर्दी पहन के या वर्दी उतार के आपके ऊपर तशद्दुद कर रहा है, तो वो दहशतगर्दी कर रहा है, गोली चला रहा है, वो दहशतगर्दी कर रहा है। आप 95% अवाम अपने और अपने आने वाली नस्लों के लिए खड़े हैं। आप अगर अपने हकूक़ का दफ़ा करते हैं, तो लेजिटिमेसी आपकी है, आइन आपके साथ खड़ा है, कानून आप हैं, आप शहीद हैं, आप लेजिटिमेट हैं। आप बेशक वर्दी नहीं भी पहनी तो भी आप फौजी हैं, आपने वर्दी नहीं भी पहनी है तो भी आप जनरल हैं इन दहशतगर्दों के मुकाबले में। तो दैट्स इट BFT भाई, दैट्स माय टेक सर। मतीउल्लाह भाई आपके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप जरा बताएं आपका दिन कैसे गुजरा, और जो ये लोटे छोटे बन रहे हैं इसके बारे में आपका क्या टेक है। जी बिस्मिल्लाह मतीउल्लाह भाई। औरंगजेब भाई आपको भी सलाम। जी मती भाई। जी बिल्कुल, एक बात आप ज़रा अगर नोट कर लें, ये जो हो रहा है अभी, ये होना ही है, इससे भी शायद सख्त हालात हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये भी बता दिया कि ये बिल्कुल दिल में आप ना सोचें, ना लाएं, क्योंकि फिर क्या हो जाता है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कुछ अच्छा होने का, नहीं होता तो और भी फिर इंसान परेशान हो जाता है, खप हो जाता है। तो एक तो ये बिल्कुल आप इस कंपनी से जब तक के सही लोग सामने नहीं आ जाते, अब ये जो आजकल पहुँच के जो जर्नेल है जिन्होंने कमांड संभाली हुई है, आप इनसे कोई तवक्को ना रखें। किस तरह ये देखो ज़रा, ये कॉमन सेंस की भी बात है कि ये किस हद तक जा चुके थे। ये बुज़दिल लोग होते हैं ना, तो ये इतना जुल्म करते, ये डरते भी हैं। अब अपनी डर की वजह से ये दूसरे से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं, खुद जिस तरह के ये जलील तरीन लोग होते हैं, तो ये दूसरे से कोई अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये हमें हमारे अगर ये आ जाए तो हुस्न सलूक हमारे साथ करेंगे। हालांकि आप खान साहब से कर सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल मैं इन लोगों को उस एतबार तक जब जो मेरे ज़ात के साथ हुआ है उसके लिए तो मैं आम माफ़ी दे देता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है, अरशद शरीफ, ज़िल्ले शाह, या जो हमारे ये ऐसे लोग हैं जो कि शहीद किए गए हैं। तो अच्छा सॉरी मतीउल्लाह भाई, BFT भाई रिपोर्टें लग रही हैं, मुझे वो गोल भी नजर नहीं आ रहा, और आप ऐसा करें कि सबको अकाउंटेबल टैप करें प्लीज।
اچھا متی بھائی آپ دوبارہ سے ریزیوم کریں، دوبارہ سے بات کریں۔ اس سے پہلے میں کہتی ہوں کہ ابھی اسی نے جو نا بتایا حال اس کا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ آپ بتائیں کہ اسلامی طریقے سے بھی اور ہم ویسے بھی ہم ان سے کس طریقے سے ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور ان کو احساس بھی ہو۔ کون سا اسٹرکٹ جو اسٹیپ ہے وہ ہمیں اٹھانا چاہیے، بہت جو مطلب انف از انف، ان کو کیسے بولیں؟ جی یہ بھی بتا دیں۔ دیکھو سب سے پہلے تو ہم یہاں اوورسیز جو ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو یہی ہے کہ یہ ملک فورن ریمیٹنسز پہ چل رہا ہے۔ جس قدر ہم سے ہو سکے جب تک خان صاحب کی حکومت نہ ہو، یہ فارن ریمیٹنسز جتنا ہم کم کر سکتے ہیں یا بھیجنا، تو کیونکہ ہماری فیملیاں ہیں وہاں پہ، ہمیں پیسے بھیجنے ہوتے ہیں، تو زیادہ تر یورپ، امریکہ اور ہمارے جو ہے نا یہاں سے پیسے آپ بغیر وہ پراپر چینل کے نہیں بھیج سکتے، بہت ہارڈ طریقے ہوتے ہیں۔ لیکن گلف کنٹری میں جتنے بھی ہیں یہ پراپر چینل سے بھیجتے بھی نہیں ہے زیادہ تر۔ جب سے خان صاحب کی حکومت آئی تھی کافی لوگوں نے یہ پراپر چینل سے بیچنے پیسے شروع کر دیے تھے، لیکن اس کے بعد ان کے پاس وہ چینل موجود ہے دوسرے حوالے والے، تو وہ وہی سے بیچتے ہیں پیسے۔ تو ایک تو ان کے لیے یہ جتنی بھی ہم فائنانشل مشکلات پیدا کریں، کیونکہ ان کا ایمان ہی پیسہ ہے، یہ کیوں ان کو لے کے آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے آقا اس کو کہتے ہیں کہ پھر آپ کو پیسے IMF سے نہیں ملیں گے، پابندیاں ہوگی لڑنے کے تو یہ قابل ہے ہی نہیں، اور پھر یہ ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں جس کام کے لیے فوجی ہوتا ہے کہ وہ اپنے سرحدات کی حفاظت کریں گے، جس کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ملک کے لیے شہید ہو جائے تو جنت میں جائے گا، تو وہ تو ان میں ہے نہیں، وہ جذبہ تو ختم ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے تو یہ اتنی کمینگے پہ نیچے اتر آئے ہیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے ہمارے پاس کہ یہ کریں ان کے ساتھ، سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے۔ باقی ہم کیا کر فاروق سکتے ہیں آئے ہیں، فاروق کو لیں گے اوپر ذرا؟ جی باقی تو آپ دیکھیں، اور بائیکاٹ تو ویسے بھی انہوں نے اپنی دنیا الگ بنائی ہے، ان کے ہاسپٹل الگ ہے، ان کے ٹاؤن شپ جہاں وہ رہتے ہیں ڈیفینس میں وہ الگ ہے، تو ان کی تو ویسے بھی جو یہ جو نیچے فوجی بیچارے جو سپاہی ہے تو وہ تو ہمارے علاقوں میں ہوتے ہیں، تو ان کا تو کچھ ہے ہی نہیں اس سے لینا دینا اس میں، وہ تو خود بیچارے جو ہے نا ان کے احکامات کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی چارہ ہے نہیں۔ جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ تو زیادہ تر ملک چھوڑ کے یہاں آتے ہیں جو یہ سارا گند کرتے ہیں وہاں پہ۔ تو دوسری بات یہ ہے دیکھیں کہ اس ملک میں ایسے طبقے خاموش بیٹھے ہیں کہ کل شیر افضل مروت سے ایک غلط بات من گڑت کوئی بات اس کے ساتھ منسوب کر کے، کوئی اس کے جعلی ٹویٹر سے شائع کر کے اس پر توہین صحابہ لگانے کی کوشش کی گئی، جس کا آج بہت سختی سے اس نے جواب بھی دیا۔ تو اس کے لیے تو وہ تیار بیٹھے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور ذاتی انا اور بغض کے اور ذاتی انا کی تسکین کے لیے، لیکن اس کے لیے کوئی سامنے نہیں آیا کہ بھائی یہ جو لوگ آپ بزور بندوق آپ اس کی وفاداریاں چینج کر رہے ہیں، آپ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے حلف لیا ہے، قرآن پہ حلف لیا ہے، تو یہ تو آپ خود جو ہے نا قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں ہے کہ ان سے جو ہے نا ہمارے جو مولوی حضرات ہیں، علماء ہیں، سامنے آنا چاہیے کہ ان کو کہیں نا کہ بھائی یہ آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کی کوئی سے ہے۔ بہن میری اور آپ کے کہنے سے تو یہ نہیں ہو سکتا جو یہ میں بات کر رہا ہوں۔ باقی یہ جو طریقہ ہے وہی جتنا ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ اوورسیز پاکستانی وہ نہ کرے۔ باقی تو لوگ وہاں پہ گلیوں میں سڑکوں پر ان کے خلاف نکلے ہیں، وہ جہاں تک لڑ سکتے ہیں وہ اپنے حق کے لیے، لیکن باقی آپ یہ بھی توقع رکھیں اور یہ بھی یقین رکھیں کہ جس طرح ان لوگوں نے یہ جو ظلم کیا اور اب کر رہے ہیں، خاص کر جو اب کر رہے ہیں، کہ ان سب نے تحریری طور پر بھی قرآن پہ حلف دیا ہوا ہے کہ ہم وفاداری چینج نہیں کریں گے۔ یہ اگر اپنی طرف سے کرتے ہیں پیسوں کے لیے، لالچ کے لیے، یا انہوں نے پہلے سے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی قرآن پہ حلف لیا ہوا ہے، یہ تو برابر، یہ تو پھر یہ خود ذمہ دار ہے اس چیز کے جنہوں نے اس طرح کیا ہوئے، اور جن کی وفاداری ہمارے پاس ہے لیکن یہ جا کے ان کو بے عزت کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں اس لیے کہ وفاداری چینج کریں، تو یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا میں جلد از جلد انشاءاللہ پھر ذلیل ہوں گے۔ یہ قرآن کا حلف کے ساتھ کھیلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اس کے ساتھ آپ اس طرح کر رہے ہیں
تو یہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح ذلیل ہوتے ہیں آپس میں بھی، یہ جو حکومت بنانے والے ہیں اور جو بندوق والے وہاں بیٹھے ہیں ان کی بھی آپ انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے. جی گجر صاحب السلام علیکم. پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اب اسی الیکشن میں ماشاءاللہ کیمپین کی، اس کے بارے میں آپ بتائیں آپ کا کینڈیڈیٹ کیسا رہا، آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا، اور آگے چل کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی پنجاب میں کیا ہونے والا ہے اور سینٹر میں کیا ہونے والا ہے. جی فاروق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو میرا سلام، جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں. اور بی ایف ٹی بھائی ایکسپیرینس تو ماشاءاللہ 14 سال سے انہی چیزوں کا تھا، اور اس دفعہ جنون کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اس دفعہ الیکشن لڑنے کو دل کیا ہے، اور الحمدللہ لڑا ہے. اور جنگ میں سے یہ پوزیشن رہی ہے کہ الحمدللہ ساری سیٹیں ہم نے کلین سویپ کی ہیں. پی ٹی آئی نے ایک بھی سیٹ ہم نے لوز نہیں کی، بڑے اچھے مارجن سے ہم تمام سیٹیں جیتے ہیں. اور اس کی بجائے کہ اس دن بہت بڑی دھاندلی بھی کی گئی تھی بڑے پیمانے پر، یہاں تک کہ صندوقڑیوں کو اٹھا لیا گیا تھا، لوگوں کو مارا پیٹا تھا. اور اس کے بعد بھی ہم نے بڑی مضبوط آواز اٹھائی تھی، ٹک ٹاک کے اوپر بھی، فیس بک کے اوپر بھی، اور گراؤنڈ کے اوپر بھی. تو الحمدللہ ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہو گئی، وہ احتجاج پورامن کر کے ہم نے ایف آئی آرز بھی کٹوائی. لوگ بھی گرفتار ہو گئے ہیں کافی حد تک جنہوں نے وہ صندوقڑیاں اٹھائی تھی. اور اس کے بعد ابھی تک تو صرف دیکھ رہے ہیں پنجاب کا اور اوپر سینٹرل کا جو حال ہے، وہ یہ جو لوگ 2 سال سے خان صاحب کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دن بدن خود گرتے جا رہے ہیں، بس انہی کو دیکھ رہے ہیں کہ اور کتنا گرتے ہیں ایک شخص کو گرانے کے لیے، اور آخر کب تک گرتے ہیں. اس قوم کو گرا رہے ہیں، اس ملک کو گرا رہے ہیں، اس ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر بیٹھے ہیں. تو بس ہمارے جو بس میں تھا، اور میرا خیال جس استطاعت کے ہم مالک تھے، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کر کے دکھایا ہے. اب آگے ہم خاموشی سے بیٹھ سکتے ہیں. اور بس میں سٹارٹ میں آپ کو ایک بات کی تھی کہ جو خدشہ اس ٹائم مجھے نظر آیا تھا کہ جو ٹکٹس کی تقسیم پر وہ اب شو ہونے لگ گیا ہے قادر پٹیل جیسی شکلوں میں. ایسے لوگ نکلیں گے، یہ ایسے لوگ فاروق بھائی 1 سیکنڈ. دیکھو یاد ہے پہلے ہماری براڈ ہوتی تھی عابد حسین کی، شاید آپ کو یاد ہوگا. پھر ہم نے یہ چینج کیا او پی ایف، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ اس کو ہمیں لوگ سمجھنے لگے کہ وہ پی ٹی آئی کی آفیشیل سائٹ ہے. ٹھیک ہو گیا، نام تو عابد حسین بھائی کا تھا، مگر ہم نے پھر یہ کھولی اس لیے تھی کہ یہاں پر آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہاں پر ہم کوئی پارٹی پالیسی کو فالو نہیں کرتے. ہم وہی لوگ ہیں، خان سے پیار کرتے ہیں، پی ٹی آئی سے پیار کرتے ہیں، مگر سچ کو سچ اور حق کو حق کہتے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ آپ جو ہے نا کھل کے بول سکتے ہیں. اس وقت ریسٹرکشن تھی، ابھی آپ ہر بندے کو جو بھی ہوگا یہاں پر ہم جس بندے کو اٹھاتے ہیں یہاں پر کوئی بھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہیں ہے، ہر بندہ ایکول ہے. جو بھی اس باکس میں بیٹھا ہوتا ہے اس کا وزن اتنا ہی ہے جتنا آپ کے نیکسٹ بندے کا ہے یا بندی کا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں نے کہا آپ کو ذرا تھوڑی آپ کو آپ سمجھدار ہیں، آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا. تو یہاں پر ہر بندے کو کھل کے بات کرنے کی. تو اگر کوئی آپ کو لگتا ہے، پہلے تھا نا ہم زیادہ ہم پہلے بات نہیں کرتے تھے، ہمیں بولا گیا تھا کہ پارٹی پالیسی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اب یہاں پر اگر کوئی چور ہے، چور کو چور بولے، جو اچھا ہے اس کو آپ اچھا بولیں. تو یہ میں نے تھوڑی سی بیچ میں مداخلت کر دی. باقی آپ کنٹینیو کریں، آپ کو میرے خیال سے سمجھ آ گیا او پی ایف کا مطلب. ٹھیک ہے نا، یہ اوورسیز پاکستانی فورم ہے. بسم اللہ میرا بھائی، آپ کنٹینیو کریں. جی بی ایف ٹی بھائی، آپ بڑے بھائی ہیں میرے، آپ تمام جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ ایک عزت اور پیار کا رشتہ ہے. اور میری یہ عادت شروع سے ہے، میں پارٹی پالیسیز کو اتنے غور سے نہیں دیکھتا جتنا میں عمران خان کے نظریے کو غور سے دیکھتا ہوں. اور وہ پارٹی کی میٹنگ ہو یا پارٹی کے ہٹ کے میٹنگ ہو، جو مجھے صحیح لگتا ہے اور جو مجھے حق لگتا ہے میں ہمیشہ سے بولتا آیا ہوں. میں نے کبھی بھی کسی کی پرواہ نہیں کی کہ یہ مجھے بولنا چاہیے. جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں وہ بولتا ہوں، جو مجھے نہیں ٹھیک لگتا میں وہ نہیں بولتا. اور یہاں پر بھی جو باتیں ہو رہی ہیں یا آپ کر رہے ہیں، وہ ابھی تک یہ 1-2 دن ہیں، طبیعت بھی ناساز ہے اور کچھ تھکاوٹیں بھی ہیں، اور بس دیکھ رہے ہیں چیزوں کو کہ کیا ہوتا ہے اور کیا پارٹی پالیسیز آتی ہیں اور کیا حکمت عملی آج تک تو نہیں دی گئی، شاید آگے کوئی آ جائیں تو وہ بھی نظر نہیں آ رہی. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی لوگ نکلیں گے پی ٹی آئی کے اندر سے، جیسے قادر پٹیل نکلا ہے.
یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اپنے تعلق کے بیس پر ٹکٹیں دی گئی ہوں گی اور ان کی آلریڈی سیٹنگ ہوگی ادر جماعتوں کے ساتھ، اور اب یہ اس طرح کے ڈھونگ رچائے جائیں گے کہ ہماری فیملیز کو اٹھا لیا گیا، ہم پر پریشر ڈال کر ہمیں اغوا کر لیا گیا اور ہم وہاں پر پہنچے اور ہمیں پھر مجبوراً پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو جوائننگ کرنی پڑی۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں اب پرانی ہو گئی ہیں، کیونکہ 2 سال سے ہی پارٹی کے ہر ورکر پر بھی اور ہر امیدوار پر بھی ظلم کیا جا رہا تھا۔ جس نے الیکشن لڑا ہے اس کو لڑنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو کل کو اگر آج میرے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اٹھائے جا رہے ہیں تو کل کو میں بھی اٹھایا جا سکتا ہوں اور میرے اوپر بڑا پریشر ڈالا جائے گا۔ آزاد پارٹی پر الیکشن لڑایا جا رہا ہے، بلے کا نشان نہیں ہے، پارٹی کا وجود نہیں ہے، تو آخر کل ہم آزاد ہوں گے تو ہمارا ووٹ جا کر ادھر کاسٹ ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے اس پریشر پہ آ کے، تو میں آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین ہے، اس کی کچہری میں 5-5 ہزار لے کر لوگ حلف اٹھاتے ہیں اور قرآن اٹھاتے ہیں اور صرف پیسوں کی لالچ میں اٹھاتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ کا پیمانہ یہاں پر نہیں ہوتا، یہاں پر صرف دھوکے اور فریب کا ایک گراؤنڈ لگا ہوتا ہے اور منڈی لگی ہوتی ہے، لوگوں کو خریدا جاتا ہے۔ بس لوگوں کو اتنا ہی بتایا جاتا ہے کہ جو بھی آپ کا اچھا مول لگائے آپ اس کے پاس بک جائیں، نہ آپ کے کوئی دل کی بات ہوتی ہے، نہ آپ کے ضمیر کی بات ہوتی ہے، اور نہ یہاں پر انسانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ہماری پارٹی کے اندر سب سے بڑی جو خامی آج تک نظر آئی ہے وہ یہی خامی ہے کہ ہمارے پارٹی کے اندر جمہوریت بالکل بھی نہیں ہے، اور میں اس کی آواز بالکل اٹھاتا رہا ہوں اور آگے بھی میں اٹھاؤں گا۔ جمہوریت کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو پارٹی پالیسیز اس ٹائم بہت جلدی یاد آ جاتی ہیں بی ایف ٹی بھائی، جب ہم کوئی ایسی بات کرنے لگتے ہیں جو نظریے والی بات ہوتی ہے، لیکن پارٹی پالیسی تب کہاں پر ہوتی ہے جب ایک ورکر 6 ماہ اپنے گھروں سے دور ہوتا ہے، پرابلمز کو فیس کر رہا ہوتا ہے، سروائیو کیسے کر رہا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں قربان کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو پارٹی پالیسیز کو تب نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی جان ہمارے ہر ضلع کے اندر اگر وہ آپ کے لوگ موجود ہیں، آپ کے وکلا موجود ہیں، تو آج تک ایسا پارٹی نے کون سا حسن سامنے رکھا ہے ہمارے کہ ہر ضلع میں آپ کو جناب وکلا بھی ملیں گے، آپ کو ٹیمیں بھی ملیں گے۔ اور ابھی الیکشن ہو رہا ہے، میں آپ لوگوں کے گواہ بنا کر یہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ یہ چودھری مدثر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ابو حمدان صاحب بھی، اور آپ بھی، آپ پرانے لوگ، مجھے اوسی بھائی بیٹھے ہیں، آپ لوگ پرانے مجھے جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے جس استطاعت کا میں مالک تھا میں نے کام کیا ہے، لیکن آج تک نہ پارٹی نے کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ آگے رابطہ کرنے کی کوئی مجھے لہر نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ ہم سے رابطہ کریں گے، کیونکہ یہ انسیکیور لوگ ہیں۔ ان کو ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ جناب جو بندہ کام کرنے والا ہوتا ہے اگر وہ بندہ آن لائن آ جاتا ہے تو شاید ہماری سیٹ کو کوئی خطرہ ہو جائے گا۔ لیکن میں تو اگر ان کو یہ ایسا انسیکیور فیل ہوتا ہے میری وجہ سے تو میں انشاءاللہ تعالی آخری قطرے تک ان کو یہ فیل کرواتا رہوں گا۔ میں کسی کے کہنے پر یا کسی کے مطابق نہیں چل سکتا، میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں اور اپنے ڈیسیجن بھی خود لیتا ہوں اور اپنے مطابق چلتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا ورکر اتنی ماریں کھاتا ہے، اتنی چیزوں کو فیس کرتا ہے۔ آج ورکر کا حال کوئی نہیں پوچھ رہا تو کل کیا پوچھے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کو جیسے ہی الیکشن گزر جائے گا آپ کو ہم جیسے ورکرز کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن ہمارے جو مقدر میں آتا ہے وہ صرف ایک ہی آتا ہے کہ ہم اس شخص سے عشق کر بیٹھے ہیں جو اس قوم سے عشق کرتا ہے۔ بس ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں کوئی مفاد نہیں نظر آتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بی ایف ٹی بھائی جو گراؤنڈ پر میں کھیل سکتا ہوں وہ بی ایف ٹی نہیں کھیل سکتا، اور جو بی ایف ٹی بھائی کمپیوٹر لائن میں آئی ٹی کے ڈپارٹ میں کھیل سکتے ہیں وہ میں نہیں کھیل سکتا۔ تو آپ لوگوں کو یا پی ٹی آئی کی جو پالیسیز ہیں ان کو چاہیے نا کہ ہر گراؤنڈ پر ہر لیول کے بندے کو اٹیچمنٹ، اگر مجھے پوری دنیا میں اگر لوگ فاروق جمیل گجر یا مرشد چوک کے نام سے جانتے ہیں یا مرشد کو مرشد کہنے کے نام سے جانتے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کی جو اوورسیز ہے پی ٹی آئی کے جو آفیشلز ہیں ان کو نہیں پتا کہ فاروق جمیل گجر کون ہے، اس سے کیسا کیسا کام لیا جا سکتا ہے، اس سے کیا 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 جا سکتا ہے؟ لیکن یہ کام ہم سے نہیں لیا جائے گا، ہمیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہوتی ہے، اور میں ایک سر پھرا ہوں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر بڑے سے بڑے چیلنج کو اپنے سر پر لے کر نکلتا ہوں اور کر کے دکھاتا ہوں، اور آج تک کیے ہیں، اس کے پروف پڑے ہیں، ثبوت پڑے ہیں، یہ کوئی باتوں تک نہیں ہے، اور نہ میں نے کوئی پاکستان ملک سے باہر جا کر کوئی ایسے کام کیے ہیں، نہ الفاظ اٹھائے ہیں، اسی پاکستان میں الفاظ اٹھائے ہیں۔ تو جس دن وقت آئے گا کھلا بولیں گے،
پورا بولیں گے اور پورے قد کے ساتھ بولیں گے. اپنی پارٹی کے اندر بیٹھے کالے بھیڑیوں کے لیے بھی بولیں گے. اگر جمہوریت یہ ہے کہ میں نواز شریف کو غلط کہوں، میں شہباز شریف کو غلط کہوں، زرداری کو میں غلط کہوں، تو میرے اندر جماعت کے اندر وہ کالی بھیڑیں بیٹھی ہوں اور ان کو میں گھٹنا بھی ٹیک لوں اور میں اپنے آپ کو غلام بھی ان کا بنا لوں اور میں منہ سے کوئی الفاظ نہ نکالوں، تو یہ میرا خون نہیں ہے. میں یہ کام نہیں کروں گا. میں بالکل جو بھی پی ٹی آئی کے اندر جتنا بھی بڑے پیمانے پر عہدے دار ہوگا یا وہ پارٹی اپنے آپ کو پارٹی کا بہت سینئر ایک عہدے دار سمجھے گا، اگر وہ غلط کرے گا شاید میرے سے برے الفاظ پی ڈی ایم کے لوگوں کے نہیں ہوں گے جتنے برے میرے ہوں گے. تو یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اور میری ہمیشہ یہ عادت رہی ہے اور میں آگے بھی چلتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح. باقی میں دیکھ رہا ہوں جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں خان صاحب کرتے ہیں، جو بھی ہمارے لیے حکم کرتے ہیں، ہم اس پر صرف لبیک کہیں گے. باقی ابھی تک گرے شیڈ ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ کسی پر کنفرم نہیں ہے کہ کون خان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون بکنے کو تیار ہے اور کون کون ڈیل کر چکا ہے. کافی لوگوں کی رپورٹس آ رہی ہیں، کافی لوگوں کی اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ جناب میٹنگز چل رہی ہیں، کال چل رہی ہیں. بس اب دیکھیں یہ 1-2 دن میں آپ کو لوگ سامنے آتے جائیں گے، پتہ لگتا جائے گا کہ کون کون جا رہا ہے اور کون کون کھڑا رہے گا. جی بی ایف ٹی بھائی. بالکل صحیح پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. اور دیکھو آفیشیل کا جو نام لوگ یوز کرتے ہیں نا، پرویز خٹک سے بڑا آفیشیل تو ہمارے پاس نہیں تھا نا. جو آپ کا ڈیفنس سیکرٹری تھا ہمارے بہاف پہ، وہ خان کے بہاف پہ کمپنی سے بات کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کے جو گورنر سندھ تھے، ٹھیک ہو گیا. پھر سندھ کے جو پریزیڈنٹ تھے، ٹھیک ہو گیا. پھر آپ یہاں پنجاب پہ آ جائیں، پھر علیم خان پہ آ جائیں جو خان صاحب کے فریج تک اس کو ایکسیس تھی. جب اتنے بڑے بڑے آفیشیل لوٹا بن سکتے ہیں یا گھوم سکتے ہیں، تو ہمارے لیے دیکھو آفیشیل کا لفظ جو ہے نا وہ ارریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ ہم اس کو ایکول سمجھتے ہیں، اپنی کیپیسٹی میں کوئی بھی کام کرے. ٹھیک ہے نا. او سوری ناصر، مریم اگر آپ ناصر بھائی کو تھوڑی دیر کے لیے سیٹ دے دیں، میں ان کو، وہ بھی میرے خیال سے کافی دنوں بعد آئے، اینڈ I'll pick you up again. ٹھیک ہے مریم، if possible. جی فاروق بھائی، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کھل کے بات کیا کریں. ہمارے کو ابھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے، شاید آپ کو آلریڈی پتہ ہے. ہم دیکھو سخت باتیں کرتے ہیں. ایک وقت تھا جو ہمارے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا، آپ اس کے وٹنس بھی ہیں. مگر ہمارا جو ہے نا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، خاص کر اوورسیز میں، ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، مگر ہم صرف پاکستانی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہمارا دل دھڑکتا ہے. پاکستان کی مٹی کے لیے، مٹی کی خوشبو کے لیے، عمران خان کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور پارٹی کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں نہ کوئی عہدے ہمارے پاس ہے نہ ہمیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم پارٹی کو آگے لے کر چلیں اور پاکستان اس سے آگے جائے گا. تو اگر کوئی کالی بھیڑیں ہمارے پاس ہیں تو پلیز آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کیے کریں. ایک چینل ہوتا ہے آپ لائیو کر سکتے ہیں جیسے ہم بیٹھیے. ایک ہے آپ کو پتہ ہے میں انسٹاگرام پہ ہوں، تو وہاں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو میں نے انسٹا دیا نہیں دیا، تو وہاں سے اگر وہاں نہیں ہو سکتا تو یہ ہمارے او پی ایف بھائی ہیں، ان کو آپ فالو کریں، یا او سی بھائی ہیں ان کو فالو کریں، ابو حمدان کو فالو کریں. ان تینوں میں سے یہ خالد محمود ہے یا ندیم بھائی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آپ کوئی بھی میسج کریں گے وہ سمجھے آپ نے بی ایف ٹی کو ڈائریکٹ کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے ہم ڈے ون سے ہم آواز اٹھاتے ہیں. تو بھائی یہ سارے میرے فالو میں الحمدللہ پرانے دوست ہیں، میں بھولا نہیں، اور میں نہ یار بھولتا ہوں اور نہ میں ویر بھولتا ہوں. یہ سب میں میرے فاروق بھائی میں بات کیا کروں، میں بات پتہ کیا کروں کہ میں اپنا نمبر کسی کو نہیں دیتا. ٹھیک ہو گیا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کبھی ایمرجنسی ہو، آپ نے کوئی انفارمیشن ہمیں سینڈ کرنی ہو، تو ان بھائیوں میں سے کسی سے بھی سینڈ کر لو گے نا، سمجھو آپ نے بی ایف ٹی سے ڈائریکٹ بات کر لی. اس لیے میں ان کے نام لے رہا تھا. ویسے تو آپ بھی ہمارے بھائی ہو، مگر اگر کوئی بات ہوتی ہے انسٹا پہ ہم انشاءاللہ آپ کو لے دیں گے کسی دن. ادروائز ان کے آپ کے اگر کسی واٹس ایپ گروپ میں ہو یا ڈائریکٹ ہو، تو اگر اسی بھائی سے آپ نے بات کر لی یا ابو حمدان سے کر لی، خالد محمود سے کر دی، چودھری بھائی سے کر لی، یا او پی ایف سے، سمجھو اب مجھ تک بات پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. ابھی تو جب اسمبلی کا کیا کہتے ہیں اسپیکر اناؤنس کرے گا یا جو کیا کہتے ہیں کال کرے گا، تو پھر اور بھی ڈرامے ہونے والے. تو ہمیں چاہیے کہ بھئی ابھی سے ہم آواز اٹھائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پہلے جو لوگوں نے، جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ابھی خان نے ٹکٹ دے دیے ہیں تو ابھی اس کو ہم نے بیک اپ کرنا ہے. وہی لوگ لوٹے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر اس وقت ہم آواز اٹھاتے تو شاید یہ آج یہ لوٹے نہ ہوتے. میرے خیال میں اگر یہ جو 6 لوٹے بنے ہیں، اگر یہ 6 کی 6 سیٹیں ہم ہار جاتے نا، وہ زیادہ بیٹر تھا. اگر ہم کسی رکشے ٹانگے والے کو یہ سیٹیں دے دیتے اور وہ یہ سیٹیں ہار جاتے، وہ زیادہ بیٹر تھا کہ ہم نے نظریاتی بندے کو ووٹ دیا اور وہ لوٹا نہیں بنا. ٹھیک ہے نا. ایکسپیرینس تو اس کا ہو گیا. ہم نے اتنا ٹائم بھی خرچ کیا کسی بندے پہ اور وہ آگے جا کے لوٹا ہو جاتا ہے. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے فاروق بھائی؟
BFT इनको नासिर को ले लें, पहले मुझे रिमूव कर दें। नासिर भाई मेरा ख्याल मरियम चले गए हैं, और बैठे होते तो मेरा ख्याल मैं देख लेता हूँ, देख लें अगर सर बैठे हैं नासिर भाई, मुझे लगता है वो चले गए हैं। वो बस आते हैं और फिर कमेंट करते हैं मुझे और वो निकल जाते हैं जहाँ भी आऊँ। अच्छा BFT भाई बात ऐसी है कि ये बात मेरी हमेशा याद रखे। मैं जमान पार्क में बैठा था, तो जब मैं जमान पार्क में जागीरदारों के और सरमायादारों के और काली भेड़ियों के खिलाफ मैंने बोलना शुरू किया, तो वहां पर काली भेड़िए मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे। और मैं ये बात जब भी किसी को बताता हूँ तो वो लोग यही बात करते हैं कि आप अभी बात ना किया करें, आप इसके ऊपर पॉइंट आउट ना किया करें, अभी टाइम नहीं है ये करने का, और अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें। भाई वो टाइम कौन सा है? हम 14-15 साल से ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं। हमें वो टाइम बताएं कि जब जब इलेक्शन आता है, जब जब इलेक्शन आता है हमें ये जुमले दे दिए जाते हैं, जब टाइम गुजर जाता है फिर लोग बिक जाते हैं, और बिकने के बाद फिर हमें यही जुमला दे दिया जाता है कि भाई अभी भी आप ना बोलें, अभी भी आप खामोश रहें, अभी भी आप पार्टी के खिलाफ बात ना करें। भाई पार्टी के खिलाफ अगर हम बात करते हैं तो पार्टी के हक में बात कौन करता है? वो तो चेहरे सामने लाएं। अब ये 9 मई से लेकर आज तक मुझे बताएं ना वो कोई चेहरा भी पाकिस्तान के लीडरान में जो आज टिकटें लेकर बैठे हैं या जिन्होंने आज MNA MPA बन गए, उन्होंने एक दिन भी हक की आवाज़ उठाई है? उन्होंने डर और खौफ के मैदान की वजह से अपनी आवाज़ बुलंद की है? वो छुप कर बैठ गए, अपने बच्चों को लेकर, अपनी बीवियों को लेकर पिकनिक पर निकल गए और आए हैं। उन्होंने आकर अपने किसी ने अमाद अजहर से तल्लक निकाला, किसी ने फैसल जावेद से तल्लक निकाला, किसी ने बैरिस्टर गौहर से तल्लक निकाला, और उन्होंने घरों में 2-2, 3-3, 5-5 टिकटें ली हैं और घरों में आज वो MNA MPA बनकर बैठ गए हैं। हमारा क्या बनेगा? हमारा क्या बनेगा? इस वर्कर का क्या बनेगा जो फेस करता है? उससे तो पूछता ही कोई नहीं है। आज पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है, आपको पता है, आप भी दुनिया में रहते हैं, आप पाकिस्तान में नहीं रहते। आप जितने लोग बैठे हैं आपने एफर्ट देखी है। कि मैं अपनी बात इसलिए करता हूं कि मैं जमान पार्क के अंदर एक प्रोमिनेंट वर्कर था, मेरा लोगों को पता था कि यार ये बंदा यहाँ पर बैठा है, इसने वर्क किया, लेकिन आज तक PTI ऑफिशियल्स को ये बात क्यों नहीं पता चली? उन्होंने क्यों नहीं मेरे तक नाचने गाने वाले जो मज़ाहिया वीडियोस बनाने वाले लोग हैं उनको उठाते हैं और उनकी उठाकर ऑफिशियल्स के ऊपर वीडियोस लगाते हैं? वो भाई उससे क्या लोगों के अंदर जज्बा होता है, लोग मोटिवेट होते हैं, वो एक टाइम पास होता है, एक व्यूशिप होती है, वो गुजर जाती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। बोलने का मकसद ये होता है और लगाने का मकसद ये होता है कि जो इंसान मुकर्रर होता है, जिसको अल्लाह ताला ने एक नेमत से नवाजा होता है, उसकी आवाज़ में एक दम खम होता है। जब वो बोलता है तो फिर दुनिया के अंदर मोटिवेशन आती है, फिर नौजवानों के अंदर मोटिवेशन आती है, जज्बा पैदा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं। मेरे साथ चैलेंज कर लें, कोई भी बंदा जमात के अंदर से बोले, एक वीडियो वो लगाए, जितना भी बड़ा वो अपने आप को 30 मार खां समझता है पार्टी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स के अंदर, ऑफिशियल के ऊपर एक वीडियो उसकी लगाएं, एक वीडियो मेरी लगाएं। अगर वो व्यूज़ और कमेंट्स नीचे दुनिया उड़ा कर ना रख दे तो मैं सारी ज़िंदगी सियासत छोड़ जाऊंगा। मैं सारी ज़िंदगी सियासत नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तान में 15 साल से सियासत कर रहा हूं, मुझे पता है कि मुकर्ररशिप की औकात क्या होती है और मुकर्रर की वैल्यू क्या होती है। मुकर्रर जो होता है वो पाकिस्तान की सियासत का हुसन होता है। मुकर्रर शख्स के बगैर पाकिस्तान में सियासत नहीं होती। ये मुकर्रर जिसके पास मुकर्रर है, और ये रब की देन होती है, ये डालों से, प्राडों से, डॉलर से नहीं खरीदी जाती, ये अल्लाह ताला की देन होती है। और अल्लाह ताला किसको देता है? वो इंसान को चुनता है और वो उसको देता है कि ये इसको हक की आवाज़ पर इस्तेमाल करेगा। मैंने गाने गाने के लिए या नाते पढ़ के या कुछ और करके अपना टाइम वेस्ट करके पैसा नहीं कमाया। मैंने हक की बात की है, दीन की बात की है, अल्लाह की बात की है, कुरान की बात की है, नबी की बात की है, और उस नज़रिए की बात की है जो इमरान खान ने कहा है। ठीक है, ज़मीर की बात होती है, ज़मीर नहीं मुतमईन है। शाह महमूद कुरैशी पर भी ज़मीर मुतमईन नहीं है, तो मैं कैसे कह दूंगा कि भाई मेरा मुतमईन है? मैं तो गुलाम नहीं, मैं तो अल्लाह और रसूल के बाद किसी का गुलाम नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अपने आप का गुलाम हूं कि मैं अपनी सोच के मुताबिक अपने आप को लेकर चलूं। भाई मेरे पास जो नज़रिया है, मेरे पास जो कलमा है, मैंने उसके मुताबिक चलना है, मैं किसी के मुताबिक नहीं चल सकता। तो मेरी आवाज़ तब तक बुलंद रहेगी जब तक इस पार्टी के अंदर काली भेड़ें बैठी हैं। अभी हमें खामोश करवाया गया है, हम खामोश हैं, हमें खान की इज्जत नज़र आती है, लेकिन जैसे ही ये टाइम गुजरेगा, आज पटेल साहब थे NA 1-1 से, उनके ऊपर भी मैंने 3 वीडियोस लगाई, मेरी वीडियोस का साउंड ऑफ कर दिया गया और वो वीडियोस फौरन उसको ऊपर लेकर गई हैं, लेकिन उन्होंने ऑडियो ऑफ कर दिया और वो बंद कर दिया। अब मैंने चौथी वीडियो लगाई है।
اور اس کے بعد میرے یہ چنیوٹ ہے میرے ساتھ ہمسایہ شہر ہے, اس کے اندر بھوانا ہے, اس کے اندر ایک بندہ تھا جس نے پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر اور عمران خان کا نام لے کر, جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہولڈر تھی سلیم بی بی. اب سلیم بی بی کو دیکھ لیں, ہرانا اس میں مجھے اس لیے مشکل نہیں لگا کہ سلیم بی بی پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے کی والدہ ہیں. اس ایم این اے کو غلام بی بی بروانی کو ٹکٹ نہیں مل رہا اور اس کی ماں کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے, اور غلام بی بی پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے خلاف آزاد کینڈیڈیٹ کھڑی ہیں. اب ٹکٹ دینے والوں کو سلام دینا چاہیے اس ٹائم کہ جناب ایک بیٹی کو آپ پی ٹی آئی کے خلاف آزاد کھڑی ہے, اس کی ماں کو آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ دے رہے ہیں ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر. اس کو ہرا دیا ثاقب چدڑ نے. ثاقب چدڑ اس کا نام تھا, گردوں کا وہ یہ کام کرتا ہے, گردوں کے سیل پرچیز میں اس نے اپنے ڈالے بنائے اور خان صاحب کے پیچھے وہ جی ایم سی ڈالے لے کر بھاگتا ہوتا تھا. اور میں تب بھی اس کو سلام نہیں لیا, میں نے آج بھی اس کو سلام نہیں لیا. آج مجھے پتہ چلا ہے تو میں نے بڑے سخت الفاظ میں اس کے خلاف, حالانکہ میرا ہمسایہ ہے بالکل اور میرا ایک سمجھ لیں ایک عزت کا تعلق تھا, لیکن سلام دعا اتنی گہری نہیں تھی, لیکن میں نے فوراً آواز اٹھائی ہے پورے جھنگ میں. اور میرا خیال چنیوٹ میں ابھی تک سناٹا موجود ہے کہ اس کے لیے ادھر سے لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی, اور میں نے آواز اٹھا دی ہے. تو میں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آگے بھی جو آتا جائے گا اور جو غلط لگے گا اس کے بھائی آواز اٹھائیں گے. یہ مجھے 15 سال اس پی ٹی آئی کے اندر ان لوگوں نے عہدہ نہیں دیا. بی ایف ٹی بھائی, یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فاروق بھائی یہ نیچے ہماری جو ہے مریم, انہوں نے لکھا ہے کہ یوٹیوب پہ لگائے. آپ کا یوٹیوب چینل ہے فاروق بھائی؟ جی میں نے بی ایف ٹی بھائی یوٹیوب چینل بنا لی ہے میرے, اس پر اگر آپ لوگ وہاں پر سبسکرائب کر دیں گے فاروق جمیل گجر اصل میں آفیشیل پتہ کے کیا نام کہ سے. میں یوٹیوب یوز نہیں کرتا, آپ کو پتا ہے. میں تو ایک ہی پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوں, ٹک ٹاک پہ. تو ہمارے باقی چلیں شاید ہوں گے تو مریم کیا یوز کرتی ہے وہ ڈیفینیٹلی. اور دوسرا یہ کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے نا, اگر آپ کا اوبیسلی آپ نے یہاں بات کی ہے ماشاءاللہ, تو اگر آپ کا اوبیسلی آپ کا ماشاءاللہ ہے, کہنا بھی نہیں چاہیے دل گردہ, تو آپ ویڈیو بنائیں. اور یہ چیزیں ہم سب انشاءاللہ اس کو ہم آگے کریں گے. ریزن بینگ کہ آپ نے دیکھ لیا ہے, یہ چودھری بھائی بھی آپ کو بتائیں گے, آپ کے اچھے دوست ہیں, کہ ہمارا یہاں بیٹھنا نا او پی ایف پہ یہ تھوڑا سا اب ڈفرینٹ ہو گیا ہے. یہاں پر آپ دیکھو گے جب انشاءاللہ اگر ہماری حکومت بھی بنتی ہے نا, وزیر بھی یہاں آ کے ایکسپلینیشن دیا کریں گے. یہ اے آر وائی جیو سے زیادہ ہارش یہاں پر سوال و جواب ہوں گے, کیونکہ ہم ویٹ بھی کریں جلدی گے سے کہ انباکس چیک آخر میں کرو کچھ ہو. ٹھیک ہے نا, تو آپ سمجھ گئے فاروق بھائی؟ جی تو انشاءاللہ میں آپ آیا بات کریں. آپ کی جی ہم میں آپ کو لگاؤں گا انشاءاللہ جی, اوبیسلی. ویڈیوز بھی لگاؤں گا, سارا کچھ لگاؤں گا جی. میں 14 تاریخ تک صرف ویٹنگ میں ہوں, اور 14 کے بعد پراپر میں کام سٹارٹ کر رہا ہوں ویڈیوز کا. اور میں انشاءاللہ تعالی پاکستان میں براڈ کاسٹ بھی شروع کر رہا ہوں, اور براڈ کاسٹ میں پی ٹی آئی کے جتنے ایم این اے ایم پی اے بنیں گے میں ان کو براڈ کاسٹ پر لوں گا, اور ان سے سوال بھی کریں گے اور ان سے جواب بھی لیں گے, پراپر لیں گے, لوگوں کے کام کا بھی بارے میں پوچھیں گے, اور جو نہیں دے گا میں اس کو دنیا کے سامنے ننگا کروں گا. میرے پاس ویوز بھی ہیں, میرے پاس لوگ بھی موجود ہیں, میرے پاس ٹیمیں بھی موجود ہیں. آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. میرا جو انشاءاللہ یوٹیوب انشاءاللہ چینل ہے وہ فاروق جمیل انشاءاللہ گجر آفیشیلز کے نام سے, آپ وہاں پر نیچے جا آپ کر ٹائپ کر مجھے دیں. کر سکتے نیچے ہیں. اگر آپ ٹائپ کر دیں گے تو جو ہمارے بھائی بہن سن رہے ہیں, یہاں تقریباً 45 لوگ ہیں, تو بھائی یہ بھائی آپ نیچے ٹائپ کریں گے, اس کو آپ سب لوگ فالو کریں, اور آپ انشاءاللہ آیا کریں. صرف آپ نہیں, باقی بھی جو کینڈیڈیٹ ہے نا, کیونکہ آپ نے گراؤنڈ پہ کام کیا ہے. ایک تو مجھے آپ کی وہ ویڈیو بڑی اچھی تو نہیں لگی, ڈینجرس تھی. اچھی لگی جو آپ گاڑی کی ونڈو میں بیٹھے ہوئے تھے, ماشاءاللہ نون کے سامنے سے جا رہے تھے, تو ویل ڈن. مگر باقی بھی جو پاکستان میں آپ کسی ورکر سے آپ کی سلام دعا ہے ہوگی لاکھوں کی ساتھ سے, تو ان کو آپ لے کر آئے جو سمجھتے کہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا گیا اور کیوں نہیں ملا گیا. ٹھیک ہے نا. ابھی اور خاص کر جہاں جہاں یہ لوٹے ہیں نا, ان کے آپ ویسے زیادہ لوٹے پنجاب کے ہیں, آگے بھی ہوں گے, تو ان کے ہمیں بتائیں کہ ان کے حلقے سے کس کس بندے کو نئی ٹکٹ دیا گیا. ٹھیک ہے نا, تو اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی ہم انشاءاللہ بی ایف ٹی آگے بھائی بھی بات سوری, ہوگی. جی یہ جی جو ٹکٹ دیے گئے نا فروخ بھائی السلام علیکم, یہ جو فروخ بھائی نے باتیں کی ہیں نا, یہ بالکل ہم اس کے پیچھے جائیں گے, سب کچھ کریں گے, کیونکہ فروخ بھائی کو پتہ ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں کیسے ٹکٹیں دیتے ہیں, دلواتے ہیں. جو ٹکٹیں دلواتے ہیں, جس نے ٹکٹ دی ہے ان کو بھی ہم ادھر لے کے آئیں گے, اور اس کی ماں کو بھی لے کے آئیں, اس کی پیو کو بھی لے کے آئیں گے کہ آپ نے کیسے ٹکٹ ایسے بندے کو دے دی ہے. اچھا ہول انشاءاللہ میرے سمجھ گئے. میرے خیال سے آپ کے کہنے کا مطلب بالکل یہ ہم سب کو ایکسپوز کریں گے. بالکل یہ پلیٹ فارم ہے اسی کے لیے انشاءاللہ. اب میں بات کو روٹیٹ کروں گا انشاءاللہ. تو آگے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں ابو حمدان بھائی, آپ نے کوئی کوشچن ریز کرنا تھا. جی السلام علیکم ابو حمدان بھائی. اچھا ایک منٹ جی مریم, ایک منٹ
एक मिनट मरियम, 1 सेकंड। जी आतिफ भाई कॉल पे आना चाह रहे हैं। मरियम, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सीट इफ इट्स ओके विद यू। जी आतिफ भाई मुझे 1 मिनट दें। आप अबुंदान बात करें, मैं आतिफ भाई को लेता हूँ, आप बात करें। जी जी गुज्जर भाई, जैसे कि आपने कहा है इट्स वेरी गुड, और ज़रूर आप यूट्यूब पे भी इस चीज़ को जो है ना हाईलाइट करें। साथ साथ हमें भी अगर आप इसमें इन्वॉल्व करना चाहते तो हमें भी, अगर आपके पास कोई भी ऐसी एविडेंस, कोई भी ठोस आपके पास शवाहिद हैं, हमें दें तो हम लोग यहाँ पे एक ओपन फोरम है, तो हम लोग इस पर बात करेंगे। और इंशाल्लाह मेरा भी ये आज से जो है ना टारगेट यही है, जो भी पार्टी के अंदर बड़ी छुपी हुई जो भेड़ें हैं, ठीक है, अब मैं उसको एक्सपोज करूँगा, चाहे उससे पार्टी को अगर कुछ मसला भी होता है, लेकिन हमने जो है ना इन चूड़ी खाने वाले मिट्टों और गद्दारों को निकालना है सर पार्टी से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? मैं इसमें सुन रहा था नीचे बैठ के। फारूक भाई आप क्या कहते हैं, मेरे चंद दोस्त भी जो है आपके साथ ड्यूटी देते रहे हैं, वो आप भी उनकी वीडियोस में है और उनकी वीडियोस में वो लोग भी शामिल थे। देखिए फारूक भाई, आपकी बात आज से नहीं, हम ये पिछले 2018 में से जो है ना ये कर रहे हैं, लेकिन 2018 के बाद हमने जो है ना वो इस चीज को थोड़ा सा पसे पुश्त डाला था, लेकिन उसको हमने दोबारा इंगेज किया, अल्लाह भला करे, ना अदम एतमाद के टाइम पे। और मेरे साथ जो है ना जो फेसबुक की अनऑफिशियल अलीट ऑफ अलीट है ना पीटीआई की, वो हमारे साथ मतलब सारी अटैच्ड है। हमारी पुरानी ओवरसीज जो टीम है जितना गमो गुस्सा उनमें भी पाया जा रहा, वो इससे डबल है। देखिए हम वो लोग हैं जो ऑफिशियल्स की जो है ना चीजों को भी मनूवर कर लेते हैं। हमारा इतना इम्पैक्ट फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर इतना चलता है कि हम ऑफिशियल्स को भी जो है ना, हमारी बात यहां तक चली गई थी कि हमने खान साहब के ऊपर भी चढ़ाई कर दी थी, और जिसकी वजह से तीन चीजों पे खान साहब को बैक ऑफ होना पड़ा था। अब ये जो सिलसिला है ना, ये देखें इतनी जल्दी तो ये मतलब कवर अप होने वाला नहीं है, लेकिन हमें अपनी एक फोर्स, एक पावर अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी और उसको शो ऑफ करना पड़ेगा। देखिए सोशल मीडिया पे अलहदा से शो ऑफ करना पड़ेगा कि भाई हम भी एक पावर है। ऑफिशियल जाए भाड़ में, डजेंट मैटर, दे डोंट वैल्यू फॉर अस। जो लोग हैं जो इस नजरिए को फॉलो करते हैं, जो वोट दे रहे हैं, सबसे पहले हक उनका है आवाज उठाने का, किसी पे उंगली उठाने का कि ये बंदा ठीक है या नहीं है। और दूसरा ये है कि वो पावर हमें सोशल मीडिया और ऑन ग्राउंड भी चाहिए। ऑन ग्राउंड में जैसे आप लोग हैं फारूक भाई, वो हमें ये चीज जो है ना वो हमारे साथ अगर मिल जाएंगे ना, तो फिर हम किसी को भी उधेड़ना है ना, जो भी ऐसा करप्ट बंदा है जो ये अपना पार्टी से मुनहरिफ होगा, तो उसके खिलाफ हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो चीज क्रिएट कर सकते हैं, आप मनूवर कर सकते हैं पार्टी को भी और आम कारकुनों को भी, कि उसको इतना जलील कर दिया जाए, इतना जलील कर दिया जाए कि वो घर से दूध लेने बाहर ना निकले। अभी हमारा टारगेट यही है कि उस बंदे को हमने इतना जलील करना है, इतना जलील करना है कि वो घर से दूध लेने नहीं निकल सकेगा, शक्ल नहीं दिखा सकेगा लोगों को। तो अल्लाह खैर रखे। आप मतलब परेशान ना हो, ये तो चीजें हम देख रहे हैं, आज से भी बहुत टाइम से देख रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है ना वो काम इंशाल्लाह भी शुरू हो जाएगा थोड़े दिन में। जी आतिफ भाई, मुझसे आप मुखातिब हुए बीएफटी भाई, मैं भाई को बताना चाहता हूँ, मैं ना मायूस कभी हुआ हूँ और ना मैं परेशान हुआ हूँ। ये मेरा लहजा है और ये बातें वो हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे तो ये बातें बदलेंगी। जब तक हम डिस्कस करने की अपने अंदर ताकत पैदा नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। और यही मैं बात कर रहा हूँ कि ज़मान पार्क में जब ये बातें मैं करता था तो इन लोगों ने मुखालफत की मेरी, और आज तक ये लोग मेरी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी जगह पर लगे हुए हैं। और मैं जिस मुर्शद का मुरीद हूँ उसने मुझे ये सिखाया है कि आप कभी भी हार नहीं सकते जब तक आप हार मान ना लें। तो मैंने कभी भी हार मानने वाली सोच ही नहीं रखी, तो मैं इंशाल्लाह ताला जीतूंगा या मर जाऊंगा, तीसरा हाल मेरे पास नहीं होगा। मैं पाकिस्तान के 65 से 70% अल्लाह खैर करेगा भाई, मरने वरने की बातें ना करें। अभी तो आपकी जिंदगी लंबी है, इंशाल्लाह पार्टी के लिए हम सब ने काम करना है।
तो पॉजिटिव बात करते हैं। जी मतीउल्लाह भाई आप क्या कहते हैं? आपने बात सुन ली है, ये हमारे भाई थे नहीं, एक फारूक और साहब, चीज मैं ऐड ये करना कहने चाहूंगा छोटी सी। जी बीएमटी जी भाई, बताइए। असल में देखिए इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ना, मैं पर्सनली इस चीज पे कहता हूँ कि ये जो लोग लोटे हो रहे हैं ना, इनको होने दे। देखिए जावेद हाशमी से बड़ा सियासत का कोई बुत नहीं था। जब उसने इमरान खान के मुखालफत आया और अल्लाह ताला ने उसको ऐसा पाश पाश किया, आज उसके टुकड़े नहीं मिलते जावेद हाशमी के। तो ये लोग कहाँ के कौन से खेल की मूली हैं? तो इसमें मतलब हमें करना है इसको मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता चीज कम होगी, लेकिन इसके ऊपर अच्छा खासा काम करने की जरूरत है अभी। इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगे। मगर एक चीज है आतिफ भाई, आप कह रहे हैं लोटो को होने दो, अब की बार इनको होने नहीं देना। अगर कोई लोटा बनने की कोशिश कर रहा है उसको उसी वक्त आप बोलो क्या कहते हैं अपनी टिकट से रिजाइन करवाओ, सारे लोग उसके बाहर जाएं और उसको रिजाइन करवाएं और फिर री इलेक्शन करवाएं। अभी हमने किसी सूरत में ये टिकट दूसरी पार्टी को नहीं देना, ठीक है ना? अगर आपको पता चलता है कोई होने वाला है, प्री एम्प्ट करो, उसके घर का मुहासरा करो और उसको बोलो अगर आपने नून जीम XYZ में जाना है, आप अपनी ECB को बोलो मैं रिजाइन करता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि किसी 5 साल गुजारने हैं। अगर आपने इलेक्शन जीत लिया, आप कल परसों कहते हो आई चेंज माई माइंड, ये लिखा हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि वो बंदूक की नोक पे आपको बोलेंगे आपने पार्लियामेंट में ही जाना है। आप बोलो भाई मैंने पार्टी छोड़ दी है, मुझे नून पसंद आ गई, बहुत अच्छी बात है, जीप पसंद आ गई, अच्छी बात है, आप वहां जाओ जहां आपका दिल करता है, मगर हमारी सीट हमारे लोगों को वापस करे, ठीक है ना? ये लोगों ने बड़ी मेहनत से, खासकर पंजाब वालों ने बहुत ज्यादा तकलीफों के गुजारने के बाद वो टिकट उनको जितवाया है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि हम फिर वेट करेंगे कि अगली पार्लियामेंट में करेंगे। अगला नहीं है, वो इंग्लिश का टर्म है नाउ और नेवर। अब इस पार्लियामेंट में ना ये हमारे लिए फाइनल है, इसकी हर हर एक वोट के लिए हमने फाइट करना है, एक एक सीट के लिए। तो मेरा जहां तक ख्याल है मैं इसको रोटेट करता हूँ, बाकी भाइयों की क्या बात है, मगर मैं तो कहता हूँ एट एनी कॉस्ट किसी लोटे को लोटा होने नहीं देंगे। अगर उसने बना दिए वीडियो बना दिए, उसको बोलो आप रिजाइन करो, फोर्स करो और उसको बोलो दोबारा इलेक्शन में आओ, खलास बात। जी आप क्या कहते हैं आतिफ भाई? फिर मैं रोटेट करता हूँ। सर बिल्कुल यही हमारा चल रहा है। हम सुबह से अपने ग्रुप्स में बैठ कर ये सारा चीज इसको पोस्ट कर रहे हैं और फॉरवर्ड कर रहे हैं लोगों को। एक तो लोग जो है पार्टी वर्कर और दूसरे आम लोगों को लेके इनके घर पे जाए, इनके घर का मुआसरा करे, उसको कभी अभी इस्तीफा दे, तू तेरे पे शक हो गया, अब तो चाहिए ही नहीं, इस्तीफा दे अभी के अभी, इस सीट से तू दस्तावेदारी का ऐलान कर, तू जाए नून में, तू जाए जिसमें मर्जी, ये वोट हमारा दिया हुआ है। और क्या कहते हैं असल में एक छोटी सी चीज मसला ये है कि इसको जब ब्रॉडर एस्पेक्ट से जाएगा ना, और साथ में को पार्टी का अदर नुमाइंदा भी उस ग्रुप के साथ हो, जो जाके सवाल करे वीडियो बनाते हुए कि भाई एज अ पार्टी वर्कर, एज अ पार्टी ओहदेदार मैं मुतालबा करता हूँ कि तुम दो, नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर ये सारे लोग जो है वो जाके केस करेंगे कि इस बंदे ने हमारा वोट जो है आतिफ ना वो भाई, चोरी आई थिंक आतिफ भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक यू मिस द पॉइंट। आप कह रहे हो ना पार्टी ऑफिशियल, या ऑफिशियल नहीं तो उसको टिकट खरीद के लेके दिया है या सिफारिश करके दिया है। फारूक नहीं, भाई की आपने बात ऑफिशियल नहीं सुनी? ऑफिशियल जो वो जो देखिए ऑफिशियल होता है ना, ऑफिशियल उनके साथ मिला होता है। पंजाब का ऑफिशियल उनके साथ मिला होता है, केपी का ऑफिशियल उनके साथ मिला होता है, जिसने केपी के की सीटें देनी है। जो कराची का है वो उधर मिला होगा, जो क्वेटा का उधर मिला होगा। ऐसे ही ना चौधरी भाई सर हिला रहे हैं। जी चौधरी भाई आप क्या कहते हैं? फारूक भाई, ये फारूक भाई बताएंगे ना पे कि ये ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नहीं में नहीं कौन कौन था, एक मिनट आतिफ डिस्ट्रीब्यूशन में भाई कौन अच्छा सर कौन को था। लेकर आते, आतिफ भाई सर बीएफटी को बीच भाई में लेकर आते, बाकी भाई भी। जी चौधरी भाई। बिल्कुल ऐसे तरह की गल है जिस तरह तुसी करदे हो पे ਉਹ ਇਸ मैं समझता हूं कि जो हमारे गुजरात में टिकटें दी गई हैं ना, वो चौधरी परवेज लाई और मोनस लाई ने दी हैं सारी। वो हम चौधरी परवेज लाई को भी और मोनस लाई को भी पूछेंगे, ये जो भी आदमी जाएगा वो पहले चौधरी परवेज लाई को पूछेंगे, फिर मोनस लाई को पूछेंगे, फिर टिकट वाले को पूछेंगे आप कहां से आए थे, कहां जाना है। वो टिकट मारी, जैसे आतिफ भाई ने बोला है कि टिकट मारी वापस करके जिधर जेडी मां के पास जाना चाहता जाए, वो टिकट हम अभी जाया नहीं होने देंगे। जो भी लोग ने वोट दिया है इनको, इसके हल्के के टिकट जिसकी तस्वीर चल रही है, इसके हल्के के बंदे कह रहे हैं कि हम इसको ऐसी की तैसी करेंगे। इसको किसने बोला कि आप जाके नवाज शरीफ के पास जाए और लान करें? जिनने वोट डाला वो कह रहे हैं हम कभी भी इनको नहीं छोड़ेंगे, और जिधर जाएगा जिस पार्टी में जाएगा उनको भी नहीं छोड़ेंगे।
जिन्होंने लेके आए हैं इसको टिकट दिया उनको भी नहीं छोड़ेंगे। हम इनके साथ वो करेंगे अब जो किसी भी ने नहीं किया, क्योंकि हमने बहुत बड़े आदमी से टक्कर ली है, हमने आर्मी चीफ से टक्कर ली हुई है। क्यों ली हुई है? अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए। हम उस लेवल पर जा सकते हैं। ये क्या कीड़े मकोड़े क्या करेंगे हम हमारा, ये क्या हमारा बिगाड़ सकते हैं? हम इनकी ऐसी की तैसी फेरेंगे फरूक भाई। जो भी आदमी जिधर से भी आया जिधर से भी जाएगा, आपने हमें बताना है कि इसको टिकट किसने लेके दी है पार्टी में, ऑफिशियल कौन है वो जो ऐसी बगारतियां करता रहा है, पहले भी करता रहा है, अभी भी कर रहा है हमारी जमात में। हम उसको भी नहीं टिकने देंगे। जिसने टिकट लेके दी है इसको, उसकी भी ऐसी की तैसी, क्योंकि उसको पता था ये क्या कौन है, हमें नहीं पता था, उसको पता था। हम उसके पीछे जाएंगे, पहले उसको पकड़ेंगे जिसने इसको टिकट लेके दी है, फिर इसके पीछे जाएंगे, फिर जिस पार्टी में जाएगा उसके पीछे जाएंगे। हम आर्मी चीफ को भी बाहर निकाल के लाएंगे मैदान में कि आप हमारे मुल्क में क्या कर रहा है, क्या बगारतियां कर रहा है। 4 दिन हो गए, इलेक्शन हो गए, अभी बगैर तो वो क्या कर रहा है, रिजल्ट नहीं आने दे रहा। हम सबको पूछेंगे, सबका इम्तिहान लेंगे इधर, क्योंकि हमारे मुल्क के साथ इन्होंने 75 साल से ये किया है, हम नहीं इनको करने देंगे। जो भी टिकट छोड़ के पीटीआई की जिधर जाना चाहता है, वो मां की फलांटी उसकी, वो जिधर जाना जाए, टिकट हमारी वापस करे। ये टिकट हमने 2 साल अपनी माओ के गल में, बहनों के गल में, और भाइयों को ठुड्डे इन्होंने मारे हैं, बुजुर्गों हमारे को ठुड्डे मारे हैं, फिर ये टिकट हमने हासिल की है। ऐसे टिकट नहीं हासिल किए हमने, जैसे टिकट हासिल किए ऐसे इनके साथ इंशाल्लाह हम करेंगे। इनकी ऐसी की तैसी सबकी, जो भी लोग जाता है उसकी तस्वीर भी ले, उसकी वीडियो भी ले, और उसके पीछे आदमी जाएंगे। जो भी हमें इनके साथ करना पड़ा वो करेंगे, क्योंकि हम नवाज शरीफ के साथ भी करेंगे। ये क्या समझते हैं हमें, इनके साथ इंशाल्लाह सब कुछ करेंगे। जी BFT भाई, मती अल्लाह भाई के पास जाए। ये जो इन्होंने हलफ उठाया हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, कौन लोग हैं, कहां से आए हैं? ये कुरान पाक के हलफ उठा के ये कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? इनको तो गोली मारनी चाहिए। ये कुरान पाक के पे ऊपर हाथ रख के ये ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ, ये हमें क्या समझते हैं? इनको हम नहीं छोड़ेंगे। इन्हें कुरान पे हलफ उठा के, ये तो कत्ल भी वाजिब है, इस पर कत्ल करना चाहिए इसका, बगैरत का। ये कैसा आदमी है, कुरान पाक के हलफ उठा के ये बगैरती कर रहा है, और जो इसको ठुआ रहे हैं वो भी बगैरती कर रहे हैं, जिनके पास जा रहा है वो भी बगैरती कर रहे हैं। ये सारे पाकिस्तान में ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि ऐसे लोग हैं, ऐसे मुसलमान पैदा हुए हमारे मुल्क में। ये क्या कर रहे हैं हमारे मुल्क के साथ? एक ही तो चीज बची है हमारी, कुरान पाक, जिस पे हम सारे मुतफिक हैं और उसकी हिफाजत करनी है हमने। वो ये इसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये कहां से बगैरत आ गए हैं हमारे मुल्क में? लेने वाले, देने वाले, दिलाने वाले, ये सारे एक ही हैं। इनको कुरान पाक का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ना आर्मी चीफ को पड़ता है जिसने हाफिज़ कुरान किया हुआ है। अभी मेरे बाद में ज़हन में बात आई है एक, फरूक भाई, ये हम कल कर सकते हैं। हम अपने मतलब ओवरसीज जो लोग हैं ना या दूसरे, हम फंड कर सकते हैं, और बड़ी छोटी सी फंडिंग है कि ये जो बंदा हो रहा है उसके इलाके में ताबड़तोड़ किस्म के पोस्टर और इश्तिहार जो है वो लगाए जाए इस बंदे के खिलाफ। ठीक है, उसकी शक्ल, उसकी हर चीज लगा के ये बंदा है, ये है। आतिफ भाई, आपकी आइडिया बिल्कुल अच्छा है। 1 मिनट, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, क्योंकि हमारी माँ बहनों ने उसका अगर वो देगा तो सारे लोग म्यूट करें। 1 मिनट सारे देखो, बारी बारी बात करते हैं सब ने। देखो मती भाई ने इस्लामिक भी, उनको नॉलेज भी है, तो मैं एक छोटा क्वेश्चन उनके सामने रखता हूँ। उन्होंने सारी बातें सुनी है। फारूक भाई आपके पास आते 1 सेकंड दे दे कि मती भाई जिन्होंने कुरान पे हल्फ लिया है, आप हर देखो हमारे छोटे छोटे गांव में भी मस्जिदें हैं, ये हमारे जो वोटर है उनका हक नहीं बनता कि ये वीडियो लेके जाए यूट्यूब की, या जब भी उसने वो बनाई है, कि अपने मौलवी से बोले कि भाई आप इस पे बताएं, इस बंदे ने कुरान पे हल्फ लिया है, अब ये बंदा मुसलमान है या मुसलमान नहीं है। तो मौलवी के पास हम ना जाए, रात दिन हम पोस्टर छापे, आराम से मस्जिद के मौलवी से पूछे कि भाई आप बताओ कि ये बंदा मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, या इसने कोई गुनाह किया या गुनाह नहीं किया, आप बताएं। ओवर टू यू मती भाई। सारे लोग म्यूट पे चले जाए। जी मती भाई। जी,
ایک تو یہ ہے نا میرا تو ایک یہ مشورہ ہے کہ کل سے ایک ٹرینڈ چلایا جائے کہ توہین قرآن کو بند کیا جائے. یہ توہین قرآن ہو رہی ہے کہ اس سے باز آ جائے, توہین قرآن سے باز آ جائے. اور یہ ان کے لیے ہے جو اس طرح بھی چودھری صاحب نے بتا دیا کہ مدثر بھائی نے کہ جنہوں نے حلف اٹھایا ہے اور جن کے پاس یہ جا رہے ہیں ابھی اس کے بعد, اور جو ان سے حلف توڑوا رہے ہیں. تو تینوں کے لیے ایک تو یہ ٹرینڈ ہم چلائے بالکل. دوسری آپ نے بیٹی بھائی جو آپ نے بات کی, یہ بات شروع ہو گئی ہے لیکن یہ ذرا زیادہ زور و شور سے شروع ہونی چاہیے. کل یہ لوگ ابھی سے وہ سارے ان کے یہ جو انہوں نے ہیلپ لیے ہیں ان کے ویڈیو چلا رہے ہیں. تو یہ کل اور بھی ہمیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے.